سر اس میں وین وی کم ٹورڈس یمن کوئی بہت فائنینشیل کنڈیشن کے لحاظ سے کوئی بہت ٹاپ ناچ کنٹریز میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بٹ پھر بھی اس نے ایک نوٹسیبل ایک اپنا رول پلے کیا ہے اس پورے، اور اسٹل اس کی جو ہے وہ اپنا ایک اسٹانس موجود ہے. اس پوری کنڈیشن کے اندر آپ یمن کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی، اگر اس وقت وہ جو ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پشتی بانی کی، کہ مسئلہ فلسطین کی اگر کسی نے پشتی بانی حقیقی معنوں میں کی ہے تو وہ اول نمبر پہ تو یقیناً ایران تھا. ایران کے بعد شام میں جو بھی معاملات اندرونی تھے اس سے محل نظر، اس سے قطع نظر یہ بات تو طے ہے کہ بہرحال وہ ایک ایسا روٹ ضرور تھا، ایک ایسی سپلائی چین ضرور ڈیولپ ہوتی تھی کہ جہاں ایران سے گولہ بارود لبنان، اور لبنان کے بعد آپ کے پاس فلسطین میں پہنچتا تھا. شام کی حکومت کے گرنے کے بعد جیسی اچھی بری بھی تھی، آپ نے دیکھا کہ وہ پورے کا پوری ایک چین جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس وقت ٹوٹل جو دار و مدار ہے مزاحمت کاروں کا، لبنان کو بھی ایک لحاظ سے نیوٹرلائز کر دیا گیا، حزب اللہ کی لیڈرشپ سمیت. اس وقت جو ٹوٹل آواز اٹھ رہی ہے کسی طریقے سے یا کسی طرف سے، خاص طور پہ جو اسرائیل پر راکٹ یا میزائل آ رہے ہیں، وہ آپ کو یمن کے جو حوثی ہیں ان کی طرف سے ہی. انہوں نے اس وقت وہ جو بحیرہ احمر ہے جس کو بڑی سیف ہیون خیال کیا جاتا تھا بین الاقوامی شپنگ لائنز کے لیے، وہاں پہ اس وقت کسی بھی یورپی جہاز کا یا اسرائیل پرچم بردار جہاز کا، امریکن پلین کا جہاز کا وہاں سے گزرنا ناممکن ہے. اب وہ روتے، یعنی پچھلے دنوں تو اس حد تک کہ جو امریکہ کا جو جسے کہنا چاہیے طیارہ بردار جو بیڑا تھا وہ وہاں موجود تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے اس میزائل زون کے اندر آ گیا ہے تو انہوں نے اتنے سوئفٹلی اس کو موڑا کہ ان کا ایک F-35 سمندر کے اندر جا گرا. یعنی اس قدر زیادہ پینک وہاں کریٹ کیا. بہت زیادہ میمز اور وہ بھی نظر آئی کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ امریکی ساخت طیارہ جو ہے وہ اپنے اندام کو پہنچا. یہ وہ سچویشن ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ کارگر اس وقت وار کر رہا ہے وہ یمن ہی کر رہا ہے. یعنی یمن سے مراد وہاں پہ حوثی جو اپنی آئیڈیالوجی، اپنی سوچ فکر کے حوالے سے فلسطینیوں کا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جزو ہیں، ہم نے انہیں تنہا نہیں چھوڑنا ہے. اور اس پر یقیناً جس وقت جو مزاحمتی تنظیمیں ہیں ان کی بہت زیادہ ان کو ویلکم بھی کر رہی ہیں، ان کو شاباش بھی کہتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے پچھلے دنوں انہی حملوں کو روکنے کے لیے جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ اپنی جارحیت کا ارتکاب کیا. آپ نے نوٹ کیا کہ ابھی ریسنٹلی ان کے ایک ایسے اجتماع کو بھی نشانہ بنایا گیا کہ جہاں انہیں خبر تھی کہ شاید ان کے آرمی چیف وہاں پہ موجود ہیں. تو اب اس نوعیت کی، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے ان کا صرف اور صرف جو لیڈرشپ بھی سب کچھ ہوتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ جتنے بھی لیڈر ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اگر وہ اسٹرینتھ حاصل کرتے ہیں تو اپنے فالوور سے کرتے ہیں. تو ان کے لیڈر کو مارنے کے بعد یقیناً ایک وقتی طور پہ صدمہ تو ہوتا ہے، ایک آپ کو ایک ویکیوم کی سچویشن لگتی ہے، لیکن اصل تو اس لیڈر کا وہ کمال ہے کہ وہ اپنا میسج اپنے فالوورز تک پہنچا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حماس کی سینٹرل لیڈرشپ کو فلسطین کے اندر اور باہر شہید کیا گیا، لیکن ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو جانباز ہیں، وہ ان کی اس لیگیسی کو آج بھی جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ اصل میں سمجھتا ہوں کسی بھی مشن کی اور کسی بھی تنظیم کی جو ہے کامیابی ہے جس کو اس وقت فلسطینی افیکٹولی پورا کر رہے ہیں.